بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 303، ویلاگ نمبر 1، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ویلاگ نمبر 1 اور پیج نمبر 303۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر بھی۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، سب اسی کے تابع دار ہیں، نیا پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا۔ اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کو تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا، کن فیکون، کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین عرب ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں، اور جیسا مختلف آیات میں ان اقوال کی خبر دی گئی ہے، حق تعالیٰ اس قول کی قباحت اور بطلان کا بیان فرماتے ہیں، بلکہ ان کے تو اولاد ہونا عقلاً ممکن نہیں، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اولاد غیر جنس ہوگی اور یا ہم جنس ہوگی۔ اگر غیر جنس ہو تب تو ناجنس اولاد ہونا عیب ہے، اور حق تعالیٰ عیب سے پاک ہیں، عقلاً بھی جیسا مسلم ہے اور نقلاً بھی جیسا سبحانہ مذکور کا بھی مدلول ہے۔ اور اگر ہم جنس ہو تو اس لیے باطل ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی ہم جنس نہیں، کیونکہ جو صفات کمال لوازم ذات واجبہ سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص اور غیر اللہ میں محدوم ہیں، اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی کی دلیل ہے، اس لیے غیر اللہ ذات واجب نہ ہوگا، اور وجوب خود عین حقیقت یا لازم حقیقت ہے، پس کوئی غیر اللہ اللہ کے ساتھ حقیقت میں شریک نہ ہوا، لہٰذا ہم جنس ہونا بھی باطل ہو گیا۔ اب صفات کمال صرف حق تعالیٰ ہی کے ساتھ مختص ہونے کی دلیلیں مذکور ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ خاص اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں، اور دوسرے یہ کہ مملوک ہونے کے ساتھ سب ان کے محکوم بھی ہیں۔ بائیں معنی کے ان کے تصرفات، قدرت جیسے مارنا، جلانا وغیرہ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، گو احکام شرعیہ کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور تیسرا یہ کہ حق تعالیٰ موجد
بھی ہیں آسمان اور زمین کے، اور چوتھے یہ کہ ایجاد کی بھی قدرت ایسی عظیم و عجیب ہے کہ جب کسی کام کا مثلاً پیدا ہی کرنا، پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنی بات ہے کہ اس کو اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ ان کو آلات و اسباب اور صناؤں اور معینوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ چاروں امر بجز حق تعالیٰ کے کسی میں نہیں پائے جاتے، اور یہ مدعیان اولاد کے بھی مسلمات سے تھا، پس دلیل سے مقدمہ اختصاص بھی ثابت ہو کر حجت تمام ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔ ناظرین، پہلا ویلاگ آج کا کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ آپ سے اب ملاقات ہوگی دوسرے ویلاگ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔